بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکنڈ ایئر۔ السلام علیکم بیٹا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری نظم جواب شکوہ جاری ہے ابھی، تو اس نظم کے پہلے 4 بند ہم اس سے پہلے کر چکے تھے۔ آج ہم نظم کا 5واں بند کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے صفحہ نمبر 190 پہ۔ صفحہ 190 پہ نظم جواب شکوہ بند نمبر 5 کہتا ہے جی، آئی آواز غم انگیز افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، غم انگیز غم سے بھرا ہوا افسانہ کہانی، اشک بے تاب آنسو، بے چین آنسو، لبریز بھرا ہوا پیمانہ جام پیالہ، آسمان گیر ہوا آسمان پر پھیلا، نعرہ مستانہ دل سے نکلی ہوئی بات، شوخ شریر اور شکر شکوے شکایت، اس نے ادا سے بہتر انداز سے ہم سخن کر دیا، یعنی ہم سخن سے مراد خوش بیانی، اچھا جی بیٹا، سیکنڈ ایئر اب ہم اس بند کی تشریح کی طرف جاتے ہیں، جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو شکوہ تھا، دل سے نکلی ہوئی بات تھی، وہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچی۔ جب اس شکوے کا آسمانوں سے گزر ہوا تو آسمانی مخلوقات میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو اس قدر بے تابی اور بے چینی کے عالم میں آواز بلند کر رہا ہے۔ کوئی مجھے نہ پہچان سکا، لیکن جنت کا دروغہ پہچان گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو وہ انسان ہے جسے کسی دور میں آدم کی صورت جنت سے نکالا گیا تھا۔ پھر فرشتوں نے اس پر اس حیرت کا اظہار کیا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ وہ انسان ہے جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، یہ وہ انسان ہے کہ جسے جنت سے نکالا گیا۔ آج اس کی اس قدر پہنچ ہو چکی ہے کہ یہ آسمانوں تک آ گیا، زمین کی خاک آسمانوں تک پہنچ آئی۔ فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس انسان کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، یہ تو راز جانتا ہی نہیں، عاجزی کسے کہتے ہیں اس سے تو یہ واقف ہی نہیں، یہ تو بے وقوف ہے، اس سے تو گفتگو کرنے کا انداز ہی نہیں آتا۔
اب بیٹا ہم اس بند کی طرف آتے ہیں، یعنی میں نے تھوڑا سا پس منظر جتنا بھی اس سے پہلے آپ نے پڑھا وہ بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے شکوے کے حوالے سے فرشتے آپس میں جب اظہار خیال کر رہے تھے کہ عرش اعظم سے یہ آواز آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش سے یہ آواز آئی۔ اب یہاں سے بیٹا اللہ کی طرف سے جواب مل رہا ہے انسان کو اس کے شکووں کے مطابق کہ اے انسان، بے شک تیرا افسانہ بہت دردناک ہے، المناک ہے، درد انگیز ہے۔ بے شک تیرا دل غموں سے چور چور ہے، تیری بے قرار آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن تو نے اپنی دکھ بھری داستان بڑے خلوص اور جذبے سے پیش کی ہے۔ تیرے دل میں جذبات کا طوفان مچل رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے دل میں امت مسلمہ کا کتنا درد موجود ہے، چونکہ شکوہ اقبال نے کیا تھا نا، اور مسلمانوں کی زبانی ترجمانی کرتے ہوئے، لہٰذا اللہ کی طرف سے جواب بھی مل رہا ہے کہ تو نے امت مسلمہ کا درد بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، تو نے بہت شدت والے انداز سے توجہ دلائی ہے۔ تیری اس آہوزاری نے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی آخری حدوں کو چھوا۔ اے انسان، تیری شوخ زبان اور تیرے دیوانے دل نے تجھے بے باک اور صاف گو بنایا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ بیان کیا جو تیرے دل میں تھا۔ اے انسان، تو نے بڑے حسن طلب والے انداز سے اللہ تعالیٰ کو اپنا درد بیان کیا۔ تو نے شکر شکوے کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا۔ تو نے جو شکایت جو شکوہ کیا اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ جیسے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تو شکوہ بتوں، انسانوں یا دوسری مخلوقات سے تو نہیں کیا کر سکتا، تو نے جو شکوہ کیا ہے وہ بے شک اللہ سے کیا ہے۔ جو اس عقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ ہی ہے جو تیری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور تیری پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے انسان، تو نے گلے شکوے کو بھی اس انداز میں پیش کیا کہ وہ شکر عاجزی انکساری میں بدل گیا، اور تیرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے بندوں کو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا جواب ملتا ہے کہ انسان، تو نے شکوہ بیان کیا، بے شک غم انگیز تھا تیرا شکوہ کہانی، تیرا افسانہ غم انگیز تھا، تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بہت بےتاب تھے، تو نے جو نعرہ بلند کیا وہ آسمانوں پہ پھیلا، تو نے جو شکوہ بلند کیا وہ آسمانوں پہ پھیلا، تیری زبان بہت شوخ تھی اور تیرے دل میں دیوانگی تھی، تو نے جس انداز سے شکر شکوہ بیان کیا، شکوے شکایتیں بیان کی، ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے تو نے بندوں کو
رب سے ہم سخن ہونے کا، گفتگو کرنے کا رستہ بتا دیا ہو۔ یہ ہے بیٹا ہمارا بند نمبر 5۔ اب بند نمبر 6 ہم آگے پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی۔ اس بند میں 5 نمبر بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اور اللہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں تیرا جو انداز بیان ہے وہ امت مسلمہ کے درد کو بیان کر رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکسٹ اگلا جواب بندے کو کیا دیتے ہیں۔ اب جی بیٹا سیکنڈ ایئر ہمارا اگلا بند ہے بند نمبر 6 صفحہ 190 پہ۔ تو اقبال لکھتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، یہاں سوالیہ نشان ہے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، مائل بکرم کرم کرنے کے لیے تیار، سائل مانگنے والا، راہ روے منزل منزل کا مسافر، جوہر قابل بہترین صلاحیتیں، تعمیر بناوٹ، آدم انسان، گل مٹی، شان کئی ایرانی بادشاہوں کا لقب، اب بیٹا علامہ محمد اقبال اس شاعر میں کہتے ہیں کہ چونکہ اقبال کا انداز بیان ایسے ہے کہ جیسے اللہ اور بندہ آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تو نے شکر کے رنگ میں ہم سے جو شکوہ کیا ہے اس کا اب تو جواب بھی سن لے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر وقت کرم اور مہربانی کے لیے تیار ہوں، مگر کوئی سائل تو ہو، کوئی مجھ سے مانگنے والا تو ہو جسے میں دے سکوں، کوئی مجھ سے میرا لطف کرم طلب کرنے والا تو ہو جسے میں لطف کرم کر دے سکوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، لیکن مجھ سے آ کے کوئی سوال کرے گا تو میں اسے دوں گا۔ میرے پاس عزت دولت شہرت اور بادشاہت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن کوئی مجھ سے یہ سب کچھ مانگے گا تو میں اسے دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں، میں سب کچھ عطا کر دیتا ہوں اور دینے والا ہوں، لیکن کوئی مانگے تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں میں تو ہر ایک کو راہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن منزل پر پہنچنے والا کوئی ہو تو میں اسے راہ دکھاؤں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کہ میں کسے راہ دکھاؤں، کوئی مسافر ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف بڑھنے والا ہی نہیں، منزل کی جستجو کرنے والا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو اصلاح و تربیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی میں اصلاح و تربیت قبول کرنے کی صلاحیت تو ہو، کوئی اصلاح و تربیت والا تو ہو، صلاحیت رکھنے والا تو ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کردار کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں بیٹا کہ
میں نے جس مٹی سے آدم کو تخلیق کیا تھا تم وہ مٹی ہی نہیں ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جس آدم کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، اس آدم نے میری حاکمیت ہی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تیرے طور طریقے وہ ہے ہی نہیں جس سے انسانیت کی تعمیر ہو سکے۔ اے انسان، آج بھی اگر تو مجھ سے کوئی اپنے آپ کو میرا نائب ہونے کے قابل بنائے تو میں اسے کئی مرتبے عطا کر دوں گا۔ جیسے میں اب یہاں پہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ تم میں اگر کوئی قابل ہوگا تو میں آج بھی تم میں سے قابل لوگوں کو، صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو شان و شوکت، عزت، مرتبے، عہدے، تخت و تاج دینے کے لیے آج بھی میں تیار ہوں۔ تم قابل نہیں، اس لیے تم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ جو قابل ہیں ان کو میں نے ایرانی سلطنت عطا کی۔ اب بیٹا یہاں پہ ذکر ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں۔ ایران میں ایک دور تھا کہ جب مسلمانوں کی ایک بہترین حکومت تھی، پھر اس حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اس وقت ایرانی حکومت کی طرف سے، ایرانی بادشاہت کی طرف سے آنے والے بادشاہ کو شان و شوکت کے طور پہ، عزت اور مرتبے کے طور پہ کیہ کا لقب دیا جاتا تھا، اور ہر بادشاہ کے نام کے ساتھ کیہ لگتا تھا، جیسے کیہ کاؤس، کیہ کباد، کیہ لہراسب، کیہ خسرو وغیرہ کے بادشاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے کوئی مانگے گا، کوئی میری جستجو کرے گا، شوق کرے گا تو میں اسے دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ڈھونڈنے والا جو ہے یہاں پہ ایک شخص جو ایک سیاح تھا، کولمبس نامی شخص، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کولمبس نامی شخص تھا یہ ایک سیاح تھا، یہ دنیا کا نقشہ لیے مختلف ممالک میں گھوما پھرتا تھا۔ اس میں دنیاؤں کی تلاش کا شوق تھا، جستجو تھی، لہذا کولمبس نامی شخص نے دنیا کے نقشے میں ایک نئے ملک کی تلاش کی جسے امریکہ کہا گیا۔ تو امریکہ، اب ذرا یہاں پہ غور کیجئے گا کہ آج جس کا دنیا کے نقشے میں کہیں نام و نشان نہ تھا، آج وہ سپر پاور ہے۔ تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کولمبس نامی شخص کو اس کی محنت اور مشقت کا صلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو قابل ہو، جو صلاحیت والا ہو، جو اللہ کی طلب والا ہو، جو علم والا ہو، جو اپنے آپ کو مضبوط کرنے والا ہو، جو محنت و مشقت کا قائل ہو۔ اللہ ہر اس بند میں ہمیں بیٹا یہاں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی محنت اور مشقت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، لیکن اگر جو لوگ محنت کرنا چھوڑتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے شکووں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شکوہ کرتا ہے، لیکن تو مجھے بتا تو خود میری طرف کس قدر آیا۔ تو شکوہ کرتا ہے لیکن مجھے بتا تجھ میں سے منزل کی طرف بڑھنے والے کون ہیں۔
تو شکوہ کرتا ہے، لیکن تو مجھے بتا تیرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں؟ جس مٹی سے آدم بنا کیا تو وہ مٹی ہے؟ جس انسان کو دنیا میں نائب اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا، کیا آج تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ میں قابل لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں جو اپنی تقدیر بدلنا جانتے ہیں، جو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، میں ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتا ہوں۔ جی ہو گیا بیٹا ہمارا بند نمبر 6۔ اس کے بعد ہم بند نمبر 7 پہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نے بادہ نیا خم بھی نے، حرم کعبہ نیا بت بھی نے تم بھی نے۔ الحاد کا معنی ہے کفر یا بے دینی، خوگر عادی، باعث سے رسوائی پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا باعث سبب، بت شکن بت توڑنے والے، بت گھر بت بنانے والے، پدر والد، پسر بیٹا، آزر حضرت ابراہیم کے والد، بادہ آشام شراب پینے والے، بادہ شراب، خم شراب کا پیالہ۔ اچھا جی، سیکنڈ ایئر اب بند نمبر 7 کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے شکوے کے مطابق جواب عرش بری سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جواب آتا ہے کہ اب مسلمان پہلے کی طرح طاقتور اور باروب نہیں ہیں۔ پہلے ایک مسلمان کئی کافروں پر بھاری ہوتا تھا، لیکن اب مسلمان طاقتور نہیں ہے، مسلمان بے زور ہے، مسلمان لا دینیت کی طرف چل پڑا ہے، تمام کفریہ قوتوں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی اور بے عزتی کا، بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ مسلمان جو بت شکن مشہور تھے، بتوں کو توڑنے والے مشہور تھے، جنہوں نے لات منات عزا سے لے کر سومنات تک کے بڑے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، اب وہ سارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کی اولاد میں بت توڑنے والوں کے بجائے بت بنانے والے اور بیچنے والے کثرت سے ملتے ہیں۔ مسلمانوں کا باپ حضرت آدم خود ایک بت شکن تھا اور اس کا والد آزر ایک بت گر تھا، لیکن افسوس آج تم اولاد ابراہیم ہو کر بھی بت توڑنے کے بجائے آزر بن کر بت فروش بن چکے ہو، بت گری میں مصروف ہو چکے ہو۔ اس سے مراد یہ کہ موجودہ دور کے مسلمان نئی تہذیب کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکے ہیں،
تہذیب حاضر کے تراشے ہوئے بتوں. کون سے بتوں بیٹا؟ سیکنڈ ایئر. سرمایہ، عہدہ، جاگیر، تخت و تاج، فرقے، زبانیں، علاقے، خطے، مذاہب، یہ بت ہیں آج کے موجودہ دور کے. یہ بت ہیں بیٹا سیکنڈ ایئر کہ جن میں مسلمان بٹ چکا ہے. مسلمان ایک دور وہ تھا جب بتوں کو توڑ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لایا جاتا تھا، اور آج ایک دور ایسا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، اور وہ بت دنیاوی ہیں جن کو عزت، شہرت، مال، دولت، زبان، علاقہ، جاگیر، سرمایہ، تخت و تاج کا نام دیا گیا. آج انسان اللہ کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے ان دنیاوی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. لہٰذا اسی لیے عرش بری سے آواز آتی ہے کہ آج انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے اپنے اسلاف کے برعکس ان کے طور طریقے بدل چکا ہے. انہیں نئی شراب، نئے خم اور نئے شرابیوں کی محفلیں میسر آ چکی ہے. مراد یہ کہ جدید مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں مسلمان. امت مسلمہ کے اتحاد کا مرکز اور سجدہ گاہ حرم کعبہ ہونا چاہیے، لیکن آج مسلمان کا اتحاد بھی ختم ہو چکا ہے، اور حرم کعبہ کو سجدہ گاہ بنانے کے بجائے آج مسلمان فرقوں میں پڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، اور ہر مسلمان اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے پر کوشاں ہے. گویا مسلمانوں کے ہاں فرقہ پرستی بھی جنم لے چکی ہے. مسلمان اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنے کے بجائے، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے، اللہ کے ایک کعبہ کے طواف کے بجائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے آج مسلمان اپنے فرقوں پہ چلتے ہوئے بٹ چکا ہے. موجودہ دور کا مسلمان ایک بھکاری کی طرح ہے. وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے آج دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے دنیاوی طاقتوں کے آگے کشکول اٹھائے کھڑا ہے. آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ چکا ہے. گویا یہاں پہ ذکر یہ ہے بیٹا کہ انسان خاص طور پہ مسلمان کمزور ہو چکا ہے. نبی کا امتی ہونے کے باعث نبی کی رسوائی کا باعث بنا ہوا ہے. آج مسلمان وہ نہیں جو بت توڑتا تھا. آج کا مسلمان وہ ہے جو نئی تہذیب کے مطابق بت بنا رہا ہے، اور وہ بت عزت، شہرت، نام، تخت، مرتبہ، فرقہ، زبان، علاقہ، خطہ نامی بت ہیں. آج کا انسان ابراہیم نہیں رہا کہ جس نے بت توڑے تھے. آج کا انسان آزر بن چکا ہے، حضرت ابراہیم کے والد کی طرح بت بنانے والا. حضرت ابراہیم کے والد آزر بت بنایا کرتے تھے، اور اللہ کا یہ کمال دیکھیں کہ ایک بت بنانے والے کے گھر میں بت توڑنے والا بیٹا پیدا ہوا. آج مسلمان ایک ہونے کے بجائے
ایک کعبہ رکھنے کے بجائے، ایک اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے آج مسلمان فرقوں میں بٹ کے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ ہے بیٹا ہمارا بند نمبر 7۔ اب آتے ہیں ہم بند نمبر 8 پہ۔ کہتا ہے جی، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ صفحہ دہر دنیا سے باطل کفر، نوع انسان بنی نوع انسان، جبینوں پیشانیوں، آبا و اجداد، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے، اور منتظر فردا، کل کے انتظار میں۔ اب جی سیکنڈ ایئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ کرنے والے انسان کو یہ جواب ملتا ہے کہ اے انسان، تو ذرا اپنی تاریخ پہ نظر ڈال، تو اب ذرا اپنے آباء و اجداد پہ نظر ڈال کہ اس دنیا سے کفر کو کس نے مٹایا تھا، انسان کو غلامی سے کس نے چھڑایا تھا، میرے کعبے کو اپنے ماتھوں سے، اپنی پیشانیوں سے سجدہ ریز ہو کے کس نے بسایا تھا، اور میرے قرآن کو کس نے سجایا تھا۔ پھر آخری دو اشعار میں ان کا جواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کو مٹایا، جنہوں نے انسان کو غلامی سے چھڑایا، جنہوں نے کعبے کو اپنے ماتھوں سے سجدہ ریز ہو کے سجایا، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا، وہ تو تمہارے ہی آباء و اجداد تھے، لیکن اے انسان تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ اے انسان تو بجائے عمل کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو غلامی سے نجات دلانے کے، بجائے مجھ سے مانگنے کے، بجائے میری طرف لوٹ آنے کے، تم تو ہاتھ پہ ہاتھ سر دھرے انتظار کر رہی ہو کہ شاید کوئی مسیحا آئے گا اور تمہیں غلامی سے نجات دلا دے گا، شاید کوئی مسیحا آئے گا تو تمہیں تمہاری تاریخ واپس لوٹا دے گا۔ تم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے انتظار میں ہو کہ کوئی اللہ والا آئے گا اور تمہارے تخت و تاج، عزتیں، شہرتیں تمہیں واپس دلا دے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ انسان کو یہاں جواب دیتے ہیں کہ اے انسان، بجائے شکوہ کرنے کے ذرا اپنے گریبان میں جھانک اور دیکھ کہ تم کیا ہو، تمہاری آج کی حقیقت کیا ہے، تم اپنے ماضی کی حقیقت کو دیکھو، ماضی کے مسلمانوں کو دیکھو، صحابہ اکرام کو دیکھو، اور اپنے گلے میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ آج تم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں نے دنیا سے کفر و الحاد کو مٹا دیا، بے شک مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی اور دین کی روشنی پھیلائی، بے شک مسلمانوں نے باطل قوتوں کا مقابلہ کیا، بے شک مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ جنہوں نے میرے کعبے کو
بتوں سے پاک کیا اور اپنے سجدوں سے آباد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم کی پاسبانی کو اپنے ایمان کے نور سے میرے انہی مسلمانوں نے یقینی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میرے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ تیرے ہی آباء و اجداد تھے۔ قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے تیرے ہی آباء و اجداد تھے۔ اے انسان، دنیا میں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ تیرے ہی آباء و اجداد نے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام نے کیا۔ لیکن اے انسان، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ ماضی میں تیرے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا اور کتنی قربانیاں دی، لیکن آج تو کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے، تو نے کیا کیا، تیرے کارنامے کیا ہے۔ تو اپنے اسلاف کے کارناموں کو بڑی خوشی سے بیان تو کرتا ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تیرے کارنامے کیا ہے۔ تو کیا اپنے بزرگوں کی طرح، خلفائے راشدین کی طرح، صحابہ کرام کی طرح اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والوں میں سے ہے؟ اے انسان، کیا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والوں میں سے ہے؟ اے انسان، کیا تو نے غلاموں کو آزادی جیسی نعمت دینے کے لیے کوششیں کی؟ اے انسان، کیا تو باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لائق ہے؟ اے انسان، کیا تو اپنی جانیں قربان کر کے دین کی روشنی پھیلا رہا ہے؟ تو اے انسان، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے جواب مل رہے ہیں کہ اے انسان، تو اگر اپنی ذات پہ، اپنی حقیقت پہ، اپنے وجود پہ، اپنے نقطۂ نظر پہ، اپنے اعمال پہ نظر ڈالے تو تجھے جواب خود بخود ملے گا کہ تو اسلاف کے نقش قدم پہ نہیں ہے، بلکہ موجودہ تہذیب، خاص طور پر مغربی تہذیب کے زیر اثر ہے، اور تو آباء و اجداد کی طرح محنت کرنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کسی مسیحا کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا اور تجھے نجات دلا دے گا، کوئی آئے گا تیری مدد ہو جائے گی، کوئی آئے گا تجھے تیرا مقام، مرتبہ، عزت، شہرت، تخت و تاج دوبارہ مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے انسان، تجھے سب کچھ اپنا واپس حاصل کرنے کے لیے، تجھے اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی طرح ہونا ہے، تجھے اپنے آباء و اجداد کی طرح کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تبھی تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ انسان تو ذلیل و رسوا ہی رہے گا، تو آگے بڑھ نہیں پائے گا، اور امتی ہونے کے ناطے نبی کی رسوائی کا سبب بھی بنتا رہے گا، اور تجھ سے تیری تہذیب، تیری ہر چیز مغربی لوگ چھین لیں گے اور تجھے اپنا غلام ہی بنائے رکھیں گے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو جگا، جھنجھوڑ، اور ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جا، امت مسلمہ ہو جا، اور پھر اپنے آپ کو اپنے اسلاف کی طرح آباد کرنے کی کوشش کر، دین کا پرچار کرنے کی کوشش کر، کفر کو مٹانے اور اللہ کے رستے میں جانے کی کوشش کر، قرآن کو سینے سے لگانے اور مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی کوشش کر۔ یہ ہے بیٹا ہمارا بند نمبر 8۔ 4 بند ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے، 4 ہم نے آج کر دیے
تو باقی 5 بند رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سارے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو اس کے جواب دوں گا، آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بیٹا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.